اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتنے غصے میں کیوں ہو؟ بس یار کیا بتاؤں، آج دنیا کے سارے مردوں پہ مجھے اس قدر غصہ ہے، دل کر رہا ہے کہ سب مردوں کو اکٹھا کر کے فرائی پین میں ڈال کے نا ان کا انڈا گھوٹالا بنا دوں۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ باہر نکلو تو سارے مرد ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ اس کرۂ ارض کی پہلی عورت ہیں، اور سارے مرد ایسے گھورتے ہیں کہ جیسے آپ کو انسان نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ توبہ ہے ان مردوں کی حرکتوں پر اور ان کی گندی نظروں پر۔ اچھا چھوڑو بھی، روزے میں غصہ نہیں کرتے۔ تیرے کیا حرکتیں ہیں یار؟ کیوں کیا ہوا؟ کیا ہوا یار؟ کم سے کم رمضان کے مہینے کا تو احترام کر لو۔ ایون یہ چیزیں تو عام دنوں میں اتنی غلط ہیں، اور تم لوگ روزے میں بھی۔ کیا تو ہر وقت مولانا بن کے شروع ہو جاتا ہے یار؟ یار بات مولانا بننے کی نہیں ہے، یہ بات ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور تم لوگ بھی جانتے ہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط حرکتوں میں لگے ہوئے ہو، یہ گناہ ہے یار۔ اچھا یار اب لیکچر دینا بند کر۔ جو تیاری ہے ویسے تم نے ویسے اس کے بی کام کے تو کب کے بہت پہلے سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں۔ یار تم لوگ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو بھائی، ہم اسے چھیڑ تو نہیں رہے نا، کچھ چھیڑ بھی نہیں رہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کے ہر ایک حصے کا ہوتا ہے، تمہاری نگاہوں کا اور تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کبھی قرآن پاک کو ٹھیک سے اسٹڈی کرو تو پتہ چلے نا کہ سورہ نور میں اللہ پاک نے مومن بندوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، مگر قصور تم لوگوں کا بھی نہیں، اللہ پاک نے مومن بندوں کو حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہم مومن نہیں ہیں؟ یار تمہارا ایمان تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک لڑکی کو نظر نظر میں گھر تک نہ پہنچا دو۔ اب ایسی بھی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غلطی ہماری ہے۔ شکر ہے کہ تمہیں اپنی خطا کا احساس تو ہوا۔ بلیو می، اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کا پاس رکھیں نا تو اس سوسائٹی میں کوئی بھی ایک دوسرے سے انسیکیور فیل نہ کرے گا۔ مگر آج کل کے دور میں یہ سب تعلیم دینے والا بھی تو کوئی نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ آج کل تو ہر چیز کتابوں میں موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، لائبریریز ہیں، پھر ہمارے محلوں میں مسجدیں ہیں، مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں۔ اب وہ ہر ایک بات سکھانے تو ہمارے گھر نہیں آئیں گے نا، ہمیں خود جانا پڑے گا۔ ٹھیک کہتے ہو،
اگر ہم اپنے دین کو سنسیئر ہو کے اسٹڈی کریں تو اللہ خود ہماری ہیلپ کرے گا. تو پھر طے ہوا کہ ہم ڈیلی 1 گھنٹہ قرآن کی اور اسلامک بکس کی اسٹڈیز کریں گے نا انشاءاللہ. آفیہ آج کیا گھر نہیں جانا؟ 2 بج رہے ہیں. نہیں یار آج کچھ کام باقی بچ گیا ہے. آج میں بھی تمہاری طرح لیٹ سیٹنگ کروں. ارے تم یہ پہن کر آتے ہو؟ میں تو تمہیں آج کل کے دور کی لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم تو. آج کل کی لڑکی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آج کل کی لڑکیاں پردہ نہیں کر سکتے؟ خیر پردہ تو ضروری نہیں. اگر میں پردہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب میں خراب لڑکی ہوں. اللہ نہ کرے تم خراب لڑکی ہو. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو تمہیں ہر وقت مردوں سے شکایت رہتی ہے نا، اس کی بھی ذمہ داری تم پر جاتی ہے. اگر تم چاہو تو انہیں ایسا کرنے سے روک سکتی ہو. کیا مطلب؟ اب میں کیا ہر آنے جانے والی لڑکے سے لڑوں کہ میری طرف مت دیکھو؟ یہ میں کب کہہ رہی ہوں؟ میرے کہنے پہ ایک تجربہ کرو گی؟ وہ کیا؟ یہ لو اور یہ پہن کے نیچے کا ایک چکر لگا کر آؤ. یہ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ارے کر کے تو دیکھو جو میں کہہ رہی ہوں. دیکھا لوگوں نے اب بھی؟ دیکھتے کیسے؟ ان کو میرا چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ابھی میں ان کے لیے ابایا ہٹا دوں گی. لیکن ایک بات ہے، میں نے اس میں خود کو بہت سیکیور فیل کیا. یہی تو فائدہ ہے اس کا. نہ صرف آپ محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ مرد بھی گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. سوچو تم کتنے سکون سے گھوم کر آ گئی، اور یہی فائدہ سمجھ لو اس کا. اور ہمارے رب نے واضح طور پہ قرآن شریف میں پردے کا حکم دیا ہے اور شرم و حیا کی تلقین کی ہے. تم ایک کام کرو، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی اچھی طرح اسٹڈی کرو. اس سے تمہیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. اور میں کل تمہیں اور بھی ریفرنسز لا دوں گی. تم میرا ایک کام کرو گی پلیز؟ کہو. مجھے ایسا ہی ابایا چاہیے، میں تمہیں اس کے پیسے دوں گی. تم اتنا بدل رہی ہو تو میری طرف سے تمہیں گفٹ ہوگا. مثل العالم ظاهرة هيك؟ شو بيقولوا عليك الناس؟ هيك وجهك شو تعبان؟ وعيونك منفخة كأنك واعية من النوم. لا 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 لا، لازم تحطي على القليل شوية ميك اب، شوي بس، ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحة على عزاء؟ شو هالعباية هاي؟ شوفي شكلك فيها مثل الكيس. بدك أصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك إياهم يقولوا عنك؟ ما لقيت تلبس غير عباية الماما؟ لازم نلاقي لك عباية يكون تلبق لك. بعدين مين قال لك إنه الحجاب لازم يغطي كل شعرك؟ لا هالحياة شوي. الشباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرتي تقولوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازله. الحجاب قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آپ
مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردے والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق